آج کل ہم سب ایک عجیب سی ریس میں ہیں، ہے نا؟ بس ہر وقت مصروف رہنا، ای میلز کا فوراً جواب دینا، فوری فیصلے کرنا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہسل کلچر ہی کامیابی کی واحد چابی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اس مسلسل بھاگ دوڑ کا ایک بہت بڑا نقصان بھی تو ہے۔ جی ہاں، ڈیسیژن فٹیگ یا فیصلہ سازی کی ایسی تھکاوٹ جو ذہن کو بالکل نچوڑ لیتی ہے۔ تو آج کی اس وضاحتی پیشکش میں ہم اس تھکاوٹ کا ایک انتہائی حیرت انگیز اور طاقتور حل تلاش کریں گے۔ ہم بات کریں گے فیلکنز لا کی، یعنی حکمت عملی کے تحت عمل نہ کرنے کا فن۔ ہم جانیں گے کہ کیسے کبھی کبھی رک جانا، ٹھہر جانا اور کوئی فیصلہ نہ کرنا ہی دراصل سب سے بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس سفر میں ہم جلدی سے ان اہم نکات پر نظر ڈالیں گے۔ وقفے کی طاقت، اس دلچسپ قانون کی تاریخ، بے عملی میں مہارت حاصل کرنے کا طریقہ، فیصلہ سازی کے ذہنی خاکے، اپنے فیصلوں کو لکھنے کی عادت اور آخر میں ہمارا حتمی انتخاب۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حصہ پہلا، دی پاور آف دی پاز، وقفے کی طاقت۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، جب فیصلہ کرنا ضروری نہ ہو تو فیصلہ نہ کرنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا، لیکن سچ مانیے، آج کے دور کے فوری حل والے جنون کے سامنے یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کسی بھی چیلنج پر فوری رد عمل دینا ہماری صلاحیت کی نشانی ہے، لیکن اصل میں یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ غیر ضروری جلد بازی مسائل کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیتی ہے۔ تو یہ فاکلینڈز لا آخر ہے کیا؟ دیکھیں، حکمت عملی پر مبنی صبر یا اسٹریٹیجک پیشنس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سست ہو جائیں یا اپنے ضروری کام چھوڑ دیں۔ بالکل نہیں، یہ لاپرواہی نہیں ہے، بلکہ ایک نپا تلا اور جان بوجھ کر لیا گیا ٹھہراؤ ہے۔ جب حالات غیر یقینی ہوں اور آگے کا راستہ دھندلا ہو تو فوری قدم اٹھانے کے بجائے ٹھہر جانا ایک مہارت ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے دھند میں گاڑی تیز چلانے کے بجائے تھوڑی دیر رک جانا تاکہ راستہ صاف ہو سکے۔ اگر ہم نفسیات کی بات کریں تو انسانی ذہن خطرے یا دباؤ کی صورت میں عام طور پر 3 ہی کام کرتا ہے: لڑنا، بھاگنا یا ڈر کے مارے سن ہو جانا، جسے ہم فائٹ، فلائٹ اور فریز کہتے ہیں۔ لیکن یہاں جس ٹھہراؤ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس فطری فریز سے مختلف ہے۔ یہ گھبراہٹ میں سن ہو جانا نہیں ہے، بلکہ دماغ کی الجھی ہوئی تاروں کو سلجھانے کا ایک شعوری وقفہ ہے۔ جب ذہن پر غصہ، خوف یا شدید دباؤ حاوی ہو تو فوری فیصلے ہمیشہ جذباتی ہوتے ہیں اور عام طور پر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں ان جذبات سے نکالتا ہے اور پیچیدہ مسائل پر جلد بازی میں بینڈڈ لگانے سے روکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حصہ دوسرے کی طرف، ہسٹری، مس اور ایک بہت ہی تنزیہ حقیقت، تاریخ، مفروضے اور ایک بہت ہی تنزیہ حقیقت۔ اچھا، جب بھی لوگ فاکلینڈز لا کا ذکر سنتے ہیں تو ان کا ذہن فوراً 1982 کی فاکلینڈز وار اور جنرل گیلٹیری کے جلد باز اور تباہ کن حملے کی طرف چلا جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے یہ کوئی فوجی اصول ہے، لیکن یہ صرف ایک جدید مت ہے۔ اصل حقیقت اس سے کہیں پرانی اور گہری ہے۔ اس قانون کا آغاز دراصل 17ویں صدی کے ایک انگریز سیاستدان اور دانشور سے ہوتا ہے جس کا ملٹری سے زیادہ فلسفے اور انٹلیکچول مباحثے سے تعلق تھا۔ ان کا نام تھا لوشیس کیری، جو بعد میں دوسرے وسکاؤنٹ فاکلینڈ بنے۔ 1610 میں پیدا ہوئے اور ان کی زندگی ایک گہرے مفکر کی زندگی تھی۔ 1630 کی دہائی میں انہوں نے گریٹ ٹیوز سرکل بنایا، جہاں وقت کے عظیم ذہن جمع ہوتے اور ٹھہراؤ کے ساتھ صبر و تحمل سے علمی بحث کرتے تھے۔ وہ جلد بازی کے سخت خلاف تھے، یہاں تک کہ 1641 میں انہوں نے چارلز اول کی آمرانہ حکمرانی کے خلاف ایک مشہور تقریر میں ٹھہراؤ کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کی پوری زندگی اس بات کا درس تھی کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم ہرگز نہ اٹھایا جائے۔ لیکن اب یہاں آتی ہے تاریخ کی سب سے بڑی اور دکھ بھری آئرنی۔ ذرا سوچئے، 1643 میں نیو بیری کی جنگ میں یہی شخص جس نے پوری زندگی صبر اور حکمت عملی کا راستہ دکھایا، شدید ذہنی دباؤ میں آ کر اپنا ہی قانون بھول گیا۔ اس نے دشمن پر ایک بے باک، جلد باز اور بالکل بے تکا حملہ کیا اور اپنی جان گنوا بیٹھا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک زبردست کوشنری ٹیل ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب انسانی ذہن پر شدید دباؤ اور افراتفری کا غلبہ ہو تو بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے بھی ٹھہراؤ کے اصول پر قائم رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں حصہ تیسرا پر، ماسٹرنگ اسٹریٹجک ان ایکشن، حکمت عملی کے تحت بے عملی میں مہارت۔ اس ٹھہراؤ کو اپنی زندگی میں ٹھیک سے استعمال کرنے کے لیے بنیادی طور پر 4 اہم سوال خود سے پوچھنے ہوتے ہیں۔ پہلا، ڈیسیژن نیسیسٹی، کیا واقعی اس وقت کچھ کرنا لازمی ہے یا مسئلہ خود حل ہو سکتا ہے؟
دوسرا، انفارمیشن اویلیبلٹی، کیا تھوڑا انتظار کرنے سے مزید حقائق سامنے آ سکتے ہیں؟ تیسرا، رسک اسیسمنٹ، کیا انتظار کرنے کا فائدہ فوری قدم اٹھانے کے نقصان سے بڑا ہے؟ اور آخر میں ٹائمنگ، یعنی کب تک رکنا ٹھیک ہے اور کب ایکشن لینا ہے۔ یہ 4 باتیں کسی بھی پروفیشنل ماحول میں صحیح فیصلہ کرنے کی بنیاد ہیں۔ اور جب ہم ان پیمانوں پر پورا اترتے ہیں اور ٹھہراؤ اختیار کرتے ہیں تو اس کے 3 کمال کے فوائد ملتے ہیں۔ پہلا، آپ کی قیمتی توانائی بچ جاتی ہے جو فالتو کی کوششوں میں ضائع ہونی تھی۔ دوسرا، آپ کو واضحات ملتی ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں اور حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ، آپ ان بہت سی غلطیوں سے بچ جاتے ہیں جو صرف اور صرف جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں حصہ چوتھا پر، مینٹل ماڈلز فار ایکشن، عمل کے لیے ذہنی خاکے۔ ٹھہرنا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب آخرکار فیصلہ کرنا ہی ہو تو ذہن میں کیا پیمانے ہونے چاہیے؟ وہاں یہ 555 کا اصول انتہائی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک خود سے بھری ای میل آتی ہے اور فوراً جواب دینے کا دل چاہتا ہے۔ اس اصول کو اپنائیں اور سوچئے، آنے والے 5 منٹ میں اس کا کیا اثر ہوگا؟ شاید فوری تسلی ملے پر اسٹریس بڑھ جائے۔ پھر سوچئے 5 ماہ بعد کیا ہوگا؟ کیا پچھتاوا ہوگا یا کوئی فائدہ؟ اور آخر میں 5 سال بعد کیا یہ قدم آپ کی لانگ ٹرم ویلیوز کے مطابق ہے؟ یہ چھوٹا سا ذہنی خاکہ فوری جذباتی ریاکشن کو بالکل ختم کر کے منطقی سوچ کو جگا دیتا ہے۔ منطقی فیصلے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کانفرمیشن بائس یعنی تصدیق کی تصوب ہے۔ ہم اکثر وہی سننا چاہتے ہیں جو ہم پہلے سے مانتے ہیں۔ یہ بالکل ٹنل ویژن کی طرح ہے۔ اس دھوکے کو توڑنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر ان لوگوں اور معلومات کو تلاش کیا جائے جو ہماری رائے سے متفق نہ ہوں۔ بلیو می، یہ مختلف اور متضاد نقطہ نظر اندھیرے میں روشنی کے اس بلب کی طرح کام کرتے ہیں جو ہمارے ذہنی اندھے پن کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں حصہ 5ویں کی طرف، رائٹنگ ٹو ڈیسائیڈ، فیصلہ کرنے کے لیے لکھنا۔ دماغ میں بھری ہوئی الجھنوں کو شکل دینے کا ایک نہایت مؤثر طریقہ انہیں ایک اسکرپٹ کی طرح لکھنا ہے۔ سب سے پہلے تعارف، جس میں مسئلے کو واضح الفاظ میں بیان کریں کہ آخر چیلنج ہے کیا۔ پھر اصل پیغام، جس میں ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے فیکٹس اور ڈیٹا کو نمبرڈ پوائنٹس میں پیش کیا جائے۔ اور آخر میں آؤٹرو، جہاں ایک بالکل کلیئر نتیجہ یا قابل عمل اینڈ گول لکھا جائے۔ ذہنی الجھنوں کو اس طرح کاغذ پر اتارنا ساری غیر ضروری باتوں کو آٹومیٹکلی فلٹر کر دیتا ہے۔ کسی بھی چیلنج کو دماغ سے نکال کر کاغذ پر اتارنے کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیات کام کرتی ہے۔ جب کوئی الجھن صرف ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے تو وہ پہاڑ جیسی پیچیدہ لگتی ہے جس پر ہماری آدھی توانائی ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اسے لفظوں کی شکل میں باہر نکالتے ہیں، آپ کا دماغ اس مسئلے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نہ صرف غیر ضروری آپشنز کو ختم کرتا ہے بلکہ ان بنیادی وجوہات کو بے نقاب کرتا ہے جو صرف سوچتے رہنے کی وجہ سے ہم سے مس ہو رہی تھیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے، حصہ 6 پر، دی الٹیمیٹ چوائس، حتمی انتخاب۔ دیکھیں، صبر اور حکمت عملی اپنی جگہ، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم جمود کا شکار ہو جائیں۔ اگر صبر میں توازن نہ ہو تو انسان پیرالائسس بائی انالیسس میں پھنس جاتا ہے۔ ہمیشہ 100% کامل معلومات کا ملنا تو ناممکن ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپشنز کو محدود رکھیں تاکہ تھکاوٹ نہ ہو۔ صحت مند دباؤ پیدا کرنے کے لیے وقت کی پکی پابندی یعنی ڈیڈ لائن سیٹ کریں۔ پرفیکشنزم کے ٹریپ سے نکلیں اور مناسب حد تک بہتر یعنی گڈ انف حل کو قبول کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور ہاں، جب ایک بار بنیادی کام مکمل ہو جائے تو آگے بڑھنے کے لیے اپنی ذہنی حس اور تجربے پر ضرور بھروسہ کریں۔ تو اس وضاحتی پیشکش کے آخر میں اس ایک اہم سوچ کو اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ مسلسل بھاگ دوڑ میں گھرا ہوا عام انسان ٹھہرنے سے تھوڑا گھبراتا ہے، لیکن غیر یقینی حالات کے سامنے تھوڑا پیچھے ہٹنا اور خاموشی اختیار کرنا دراصل کمزوری نہیں بلکہ انتہائی عظیم ہمت کا کام ہے۔ اب ذرا خود سے پوچھئے، آپ کی زندگی یا پیشہ ورانہ سفر میں وہ کون سا اہم اور پیچیدہ فیصلہ ہے جو اس وقت آپ کی کچھ نہ کرنے کی ہمت کا منتظر ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے، بعض اوقات رک جانا ہی آگے بڑھنے کا سب سے طاقتور راستہ ہوتا ہے۔